मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना वली रहमानी, और आज से 1 साल पहले यानी 15 सितंबर 2023 को मैं एक वीडियो बनाया था। मैं ये चाहता हूँ कि आप फिर से उस वीडियो पर अपनी एक नज़र डाल दें, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुँचा दें जो मुझे सिर्फ 100 रुपये दे। मैं 1 लाख रुपए या 1000 रुपये की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपये की बात करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि आप हंसकर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्कीम है, और कहने के बाद अपने काम में लग जाएं। दूसरा ये कि आप फौरन 100 रुपये ट्रांसफ़र करें इस दिए हुए नंबर पर। जी हाँ, आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैं 100 रुपये मांग रहा हूँ ताकि गरीब मुसलमानों के लिए एक स्कूल बना सकूँ। वो वीडियो 15 सितंबर 2023 की थी, आज 15 सितंबर 2024 है। आपने देखा कि उस वीडियो में पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये वही बिल्डिंग है जिसकी पहले छत की भी ढलाई नहीं हुई थी। आज 365 दिनों के बाद पूरी इमारत तैयार है, और उस वीडियो में मैं अकेला था, मैं तन्हा था। आज मेरे पीछे मेरी पूरी की पूरी फ़ौज है। ये कौन सी फ़ौज है? ये वो फ़ौज है जिसने ये अज़म उठाया है कि इस मुल्क से गरीबी को मिटा कर रहेंगे। ये वो फ़ौज है जिसके दिल में यकीन है, जो ये समझता है कि अमीर और गरीब के तालीमी निज़ाम अलग नहीं हो सकते, अमीर और गरीब की तालीम अलग नहीं हो सकते, अमीर और गरीब का पहनावा अलग हो सकता है, अमीर और गरीब के खाने अलग हो सकते हैं, अमीर और गरीब के घर अलग हो सकते हैं, के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो सकते हैं, मगर अमीर और गरीब के स्कूल और मदरसे अलग नहीं हो सकते। इस फ़ौज के हाथ में बंदूक और तलवार तो नहीं, मगर हाँ, इस फ़ौज के दिल में ये यकीन है और ये समझती है कि किताब और कलम की ताकत से वो इस दुनिया को और बेहतर दुनिया बना सकते हैं। क्या आप हमारे स्कूल को सिर्फ बाहर से देखना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारे स्कूल के अंदर चले, हमारे क्लासरूम्स को देखें, हमारे लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, टीचर्स से मिले, बच्चों से मिले, हमारी मैनेजिंग टीम से मिले? आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी से मिलाता हूँ, हमारे क्लासरूम्स को दिखाता हूँ, टीचर्स से मिलवाता हूँ और बच्चों से मिलवाता हूँ। ये है हमारे स्कूल का ग्राउंड फ्लोर, और एंट्री करते ही सामने जो पहला कमरा पड़ता है हमारे स्कूल में, वो है वेटिंग लाउंज। आप देख सकते हैं इस वेटिंग लाउंज में कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये वेटिंग लाउंज गेस्ट्स के लिए है और पेरेंट्स के लिए है जो बाहर से आएंगे। जो भी लोग बाहर से आएंगे उस वेटिंग लाउंज में वेट करेंगे। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ, हमारे स्कूल का कॉन्फ्रेंस रूम दिखाता हूँ, जहाँ मैनेजमेंट, हमारी मैनेजिंग कमेटी बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है ताकि मैं आपकी मुलाकात हमारे स्कूल की मैनेजिंग कमेटी से करवा सकूँ। अभी मैं हमारे स्कूल के कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा हूँ और मैं आपको मेरी टीम से मिलाना चाहता हूँ। हमारे स्कूल को लीड कर रही है हमारे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर मिस अस्मा आलम, और हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर अभिषेक मुखर्जी भी हमारे टीम में है। हमारे साथ मिस्टर शम्स कमर नूरी हैं जो डीन रेसिडेंस हैं। हमारे साथ मिस्टर अब्दुल हादी हैं जो HR मैनेजर हैं। हमारे साथ मिस्टर ज़फ़र नियाज़ी हैं जो मिडिल स्कूल यानी मिडिल स्कूल की जो लेवल है उसके कोऑर्डिनेटर है। हमारे साथ मौलाना फ़याज़ुद्दीन है जो इस्लामिक स्टडीज़ के कोऑर्डिनेटर हैं। और ये वो टीम है जो 6 साल से मुसलसल मेहनत कर रही है, कुर्बानियाँ दे रही है और इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचाने में के लिए मेहनत कर रही है। जो ये सफ़र है 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट से लेकर इतनी अजीम और आलीशान स्कूल का, इस सफ़र को इस टीम ने मिलकर तय किया है। हमारे साथ फरहाना कुलसुम मैम हैं जो कि प्रेपरेटरी लेवल की कोऑर्डिनेटर हैं। साजदा तबस्सुम मैम हैं जो फाउंडेशन लेवल की कोऑर्डिनेटर है। हमारे साथ मिस रिंकू भट्टाचार्य हैं जो डीन एकेडमिक्स हैं। हमारे साथ मिस गज़ाला इमाम हैं जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं। आप ये आलीशान स्कूल देखकर और वर्ल्ड क्लास स्कूल देखकर ये सोच रहे होंगे कि 365 दिन में ये कैसे बन गया। आपने अक्सर मुझे देखा है, मेरी टीम को कभी नहीं देखा। आप मुझे जानते हैं, मेरी टीम को नहीं जानते हैं। ये वो टीम है जो खामोशी से पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। और जब आपके पास ऐसी टीम हो, और इस वीडियो के ज़रिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर अच्छी टीम हो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि इस टीम में से हर फ़र्द को ये मालूम है कि मेहनत हम सब बराबर करते हैं, मगर दुनिया सिर्फ मुझे यानी वली रहमानी को जानती है, इनमें से किसी को नहीं जानती है। और शैतान इनके दिलों में कभी ना कभी ये बात ज़रूर डालता होगा कि मेहनत तो हम सब बराबर करते हैं, फिर दुनिया सिर्फ वली रहमानी को क्यों जानती है। और मुझे यकीन है कि पलट कर ये शैतान को ये जवाब देते होंगे कि हम दुनिया के लिए नहीं, हम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। और इस जवाब की वजह से अल्लाह ने 365 दिन में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल खड़ा कर दिया। इस मैसेज को मैं हर इदारे वालों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें खालिस
اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. جب آپ کے پاس ایسی ٹیم ہو جو ٹائرلیسلی اور ایفرٹلیسلی کام کرے, سیلفلیسلی کام کرے, خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرے, اور ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو, تو یہ کام 365 دن میں ہم سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی میں آپ کی ملاقات ہماری اسکول کی مینیجنگ کمیٹی سے کروایا ہمارے کانفرنس روم میں. ابھی میں کھڑا ہوں ٹریننگ روم کے باہر, اور ٹریننگ روم کے اندر ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمارے اسکول کے سارے ٹیچرز. آئیے میں آپ کی ملاقات ہمارے اسکول کے ٹیچرز سے کرواتا ہوں. السلام علیکم. یہ ہے ہمارے اسکول کی ٹیچنگ سٹاف, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بنا ہمارے اسکول کا ویژن, ہمارا مشن کبھی پورا نہیں ہو سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اسکول کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی انفراسٹرکچر, یہ صرف ایک ڈھانچہ ہے. اس ڈھانچے میں ابھی روح ڈلنی باقی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو روح ڈالیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو لیڈرز بنائیں گے. ان کی محنت, ان کی قربانی, ان کی کنٹریبیوشن کے بنا اس اسکول کا ویژن کبھی پورا نہیں ہو سکتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کو آپ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ٹیچرز, ایک ایک ٹیچرز کی میں سے بات کروں اور ان کی اوپینینز, ان کی باتیں آپ تک پہنچاؤں, پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ کوئی 2 ٹیچر والنٹیئر کر دیں اور وہ اپنی تاثرات ہمارے ویورز تک پہنچا سکے. تو ہمارے ساتھ ثنا غزل میم ہے جو بچوں کو میتھمیٹکس پڑھاتی ہیں. تو میم, آئی ووڈ لائک ٹو نو what it is to be a teacher according to you, ma'am. If you could let our viewers know, ma'am. Assalamu alaikum. According to me, sir, teaching is the best feeling where I can be with the young minds and foster and facilitate them so that they can excel in every field in their life in days to come, inshallah. Lovely, ma'am. Great to know that, ma'am. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. ہمارے ساتھ ناصر سر بھی ہیں. ناصر سر بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں. Assalamu alaikum warahmatullah. As a teacher, what I believe, education is not just about acquiring knowledge. It's about discovering the power within yourself to transform the world. Lovely, sir. Great views that you hold. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. تو یہ ہمارے ٹیچرز ہیں. انشاءاللہ ہوپفلی کبھی اور میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جہاں ہمارے سارے ٹیچرز اس ویڈیو میں بات کر پائیں گے اور ہمارے سارے ٹیچرز کی بات چیت آپ تک پہنچ پائے گی. پر فی الحال میں آپ سے بس اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سارے ٹیچرز کو آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیچرز سے ملنے کے بعد آئیے میں آپ کو ہمارے اسکول کے کچھ کلاس رومز دکھاتا ہوں اور کچھ بچوں سے ملاقات کرواتا ہوں. ابھی میں کلاس 2 میں ہوں اور ہر کلاس میں ہمارے 40 بچوں کی بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے. اور جتنے بھی پرائمری کلاسز ہمارے ہیں, یعنی نرسری, KG 1 اور 2, ان پرائمری کلاسز میں ہر کلاس میں ہمارے 2 کلاس ٹیچرز ہوتے ہیں کیونکہ اس ایج گروپ کے بچوں کو زیادہ گائیڈنس, زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہر کلاس روم اسی طرح سے ٹپیکل کلاس روم ہے جہاں پہ وائٹ بورڈ ہے, ایک اسمارٹ بورڈ ہے یعنی انٹریکٹیو فلیٹ پینل, اور ہمارے سارے کلاسز اسی طرح سے ٹپیکل کلاس رومز ہیں. یہ سارے ہمارے پیارے پیارے اور بہت ہی اچھے بچے ہیں, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ یہ بچے بڑے ہو کر اسکول سے پڑھ کر IAS IPS آفیسر بنے, سائنٹسٹ بنے, ریسرچ کرنے والے بنے, اور انٹرپرینورز بنے, اور اس قوم کی اور اس ملک کے مستقبل کو بدلنے والے بنے انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو ہمارے اسکول کا ایک پرائمری کلاس یعنی کلاس 2 دکھایا. اب ہم جا رہے ہیں ہمارے اسکول کے سینئر موسٹ کلاس یعنی کلاس 7 میں. یہ ہے کلاس 7 کے بچے. السلام علیکم. تو یہ ہمارے سینئر موسٹ کلاس ہے اور بہت ہی محنت سے بچے پڑھائی کر رہے ہیں. کبھی کبھی شرارت بھی کر لیتے ہیں, پر اکثر جو ہے یہ محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسکول کا جو ویژن ہے اس کو فلفل کیا جائے. کیوں ایسے ہی کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ چلیے ماشاء اللہ. آئیے میں آپ کو ہمارے اسکول کا کمپیوٹر لیب دکھاتا ہوں. اس وقت کمپیوٹر لیب میں کلاس 4 کے بچے بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ٹیچر بھی ہیں اور کلاس ٹیچر بھی ہیں جو بچوں کو کمپیوٹر چلانا سکھا رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا سکھا رہے ہیں. اس وقت ہمارے کمپیوٹر لیب میں 20 کمپیوٹر ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی کو صرف استعمال کرنے والے نہ بنیں بلکہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں انشاءاللہ. آئیے میں آپ کو ہمارے اسکول کے لائبریری میں لے چلتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے اسکول کا جو لائبریری ہے یہ موسٹ کمفرٹیبل اسپیس ہے اور ایسی جگہ ہے جو بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ, کیونکہ سینٹرلائزڈ AC ہے اور بہت انکنونشنل لائبریری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کرسی, ٹیبل, چیئر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. بہت ہی کمفرٹیبل اسپیس ہے جہاں بچے آرام سے ریلیکس ہو کر اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں اور آرام سے اپنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کر بچے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بچے اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور ابھی انیشلی ہم نے لائبریری کو شروع کیا ہے 1000 کتابوں سے. یہ 1000 کتابیں ہیں, الگ الگ سیکشن ہیں, چلڈرن سیکشن ہے, اسلامک بکس کی سیکشن ہے, آٹو بایوگرافیز ہے, انسائکلوپیڈیا ہے, اور ہماری لائبریرین میم ہیں وہ بھی اپنی کتاب پڑھ رہی ہیں, بچے بھی اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں. ایک ایسا اسپیس ہے ہم نے بنایا ہے جہاں بچے چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ایک ریڈنگ کلچر
ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ریڈرز آر لیڈرز۔ میں اس ویڈیو کے ذریعہ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ آج جب 1 سال سے کم کے اندر ہم نے ایک ورلڈ کلاس اسکول بنا لیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو کئی سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں ولی بھائی آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے 1 سال سے کم وقفہ میں آپ نے اتنا شاندار اسکول بنایا۔ ایک بلڈنگ نہیں بلکہ 2 بلڈنگیں، ہماری اسکول بلڈنگ، ہماری ہاسٹل بلڈنگ، 80,000 اسکوائر فیٹ بلٹ اپ ایریا کنسٹرکشن۔ جو کنسٹرکشن لائن کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ 1 سال کے اندر اتنا بڑا کام ہو جانا یہ آسان کام نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ جب لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر ان کے لوٹ جانے کے بعد جب میں خود میں تدبر کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، تو میرے دل سے آواز آتی ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ واللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، واللہ میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ ہاں میں نے یہ محنت تو کی، میں نے قربانیاں دیں، مگر میری محنت اس لائق تو نہیں تھی کہ 1 سال کے اندر ایک ادارہ کھڑا ہو جائے، 1 سال سے کم وقفے میں اتنا شاندار ورلڈ کلاس اسکول کھڑا ہو جائے۔ اور مجھے لگتا ہے میری اسی کیفیت کی وجہ سے کہ میں ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہوں کہ صرف اللہ کی وجہ سے ہوا۔ ہماری محنت کی، ہم نے محنت کیا، پر ہماری محنت اس لائق تو نہیں تھی، ہماری محنت اتنی بھی نہیں تھی کہ اتنا شاندار ادارہ کھڑا ہو جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کیفیت کی وجہ سے کہ ہم ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی مدد کے بنا ہم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس لیے اللہ نے اس ادارے کو 1 سال سے کم وقفے میں اتنا عطا کر دیا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، آخر میں اتنے سارے لوگوں کا حلال پیسہ، اتنے سارے نیک اور بھلے لوگوں کا حلال پیسہ، 100 روپے دینے والوں میں غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، سارے لوگ تھے، رکشہ چلانے والے لوگ بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے، سارے لوگوں کے نیک نیتوں سے جن لوگوں نے 100 روپے دیے، اپنے حلال پیسوں سے لوگوں نے اس ادارے کو بنایا ہے۔ اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ادارے میں لگے ہوئے ہر فرد کا ایک ایک پیسہ حلال ہے۔ لوگوں نے نیک نیت سے پیسہ دیا، خالص اللہ کے لیے پیسہ دیا، 100 روپے دیے، اور ان کے حلال پیسوں کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے یہ ادارہ 1 سال میں کھڑا ہو پایا۔ آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 365 دن میں کیا نہیں ہو سکتا اور 365 دن میں کیا ہو سکتا ہے، اپنے ایک آخری میسج کے ساتھ اور ایک سوال کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو میں ختم کرنا چاہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک 25 سال کے نوجوان سے اللہ تعالیٰ نے 365 دن میں یہ کام لے لیا، تو پھر ہمارے قوم کے وہ بڑے بڑے لیڈرز کہاں ہیں، وہ نیتا کہاں ہیں، وہ ایڈوکیشنسٹ، تھنک ٹینک، وہ بڑے بڑے اداروں پہ کے بڑے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر ہمارے دل میں نیت ہو صاف، اور محنت کرنے کا جذبہ ہو، اور قربانی دینے کا ارادہ ہو، اور اللہ پہ یقین ہو، تو پھر ہم یہ سب لوگ یہ کام 365 دن سے کم میں کر سکتے ہیں۔ ایک آخری گزارش ہے آپ سے کہ میری اس ویڈیو کو ان سارے لوگوں تک پہنچا دیں آپ، جن لوگوں نے 100 روپے دے کر اس ادارے کو بننے میں مدد کی، تاکہ وہ دنیا سے کہہ سکے کہ دیکھو ہم نے ایک نوجوان پہ یقین کیا اور اس نوجوان نے ہمارے یقین کی لاج رکھ لی۔